السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ محترم سامعین، گزشتہ کل سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 13 سے 21 تک کا ترجمہ اور کچھ باتیں جو ادھوری تھی وہ پوری ہوئی۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج جو سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ان کفاروں نے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے سے کہا تھا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، یعنی تم پر پتھر برسائیں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ اس پر ان حضرات نے جواب دیا تھا کہ قالوا طائرکم معکم، ہاں انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اس پر بھی تکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ یہ جو بدشگونی ہے اور چیزوں کو، افراد کو، جگہ کو منحوس سمجھنا، یہ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہو اور ان کی طبیعت اسے قبول کرے تو وہ اس چیز کو، اس جگہ کو اپنے حق میں بابرکت سمجھتے ہیں، اور جس چیز سے نفرت کرتے اور اسے ناپسند کرتے ہوں تو اس چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں یہ فلاں کی نحوست ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ بہت سے تو میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ بہت سے باپوؤں نے ایسا بتایا کہ آپ کے گھر میں یہ نحوست، یہ اس لڑکی سے سگائی ہوئی اس وجہ سے ہے۔ لوگ سگائی توڑنے پر تیار ہو گئے، رشتے توڑنے تیار ہو گئے، اگرچہ ان سب کی حقیقی وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ گناہوں میں مبتلا ہونا، پریشان ہونا، وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک طرح کا یہ انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کریں کہ کہیں اس کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق ملے۔ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے 25ویں پارے میں کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بہرکیف تو مصیبت کی وجہ کچھ اور ہو مگر لوگ اسے دوسروں کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں اس کی وجہ سے، اس منحوس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی چیز منحوس ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں اور یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس وہم میں مبتلا ہوتا ہے وہ وہم ہی اس کے سامنے آ جاتا، اور پھر جو چیز آج ہوتی ہے وہ اسے سمجھتا ہے کہ اس منحوس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال جواب ہوا ہے، اس کے تعلق سے بات کرتا ہوں۔ سوال ہوا کہ ایک شخص نجابت خواں، جاہل اور بدعقیدہ ہے اور ویاج خور بھی ہے، نماز روزے خیرات وغیرہ کرنا بیکار جو ہے سمجھتا ہے۔ اس شخص کی نسبت عام طور پر تمام مسلمان اور ہندو میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر صبح اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یا سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا بھروسہ ہو لیکن
ان سب کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی، چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب برابر تجربہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور لوگ اس بات کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھ لیا تو یہ ہوا۔ تو اب کوئی صبح صبح اپنے مکان سے نکلتا ہے اور اس کا چہرہ، نجابت خان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، تو کسی کام کے لیے جاتا تھا تو پھر واپس گھر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ شریعت مطہرہ میں اس بات کی کچھ اصل نہیں ہے کہ کوئی منحوس ہو، یہ لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے کہ اذا تطیرتم فامدو، جب کوئی شگون بد شگونی گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ یہ طریقہ صرف ہندوؤں کا ہے۔ مسلمان کو ایسی جگہ چاہیے کہ حدیث میں جو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ جب کبھی ایسا ہو، بلی سامنے سے گزر گئی، کوئی ایسا منحوس آدمی مشہور ہے، معاذ اللہ مشہور ہے، لوگوں نے کہہ دیا ہے، تو خیال آ گیا تو کیا پڑھیں؟ آقا نے فرمایا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ پڑھ لے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے اور نہ واپس آئے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی چیز کو منحوس سمجھنے اور اس سے بدشگونی لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل بھی اس تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔